الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله الحمد لله أولا الحمد لله آخرا فالحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برادران اسلام معزز علماء کرام خصوص بالخصوص خطیب اسلام خطیب پاکستان ملک کے ہر کونے کونے میں جن کا ہے نام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا ممتاز احمد کلیار صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ سب حضرات کے مشکور ہیں آپ تشریف لائے ہیں اور میں بالخصوص جناب محترم عارف طاہر صاحب اور مولانا ممتاز احمد کلیار صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی بہت زیادہ مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے بھائی جناب ملک امیر اللہ وسیر یہ پروگرام ان کی یاد میں آج معنون ہے تو اس میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ پروردگار عالم
آپ تمام کا آنا، ان کا آنا بھائی امیر اللہ کی اخروی نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو کسی نے بھی کلمہ خیر کہا، یہاں کہا، کسی اور جگہ کہا، اللہ رب العزت اس کو اپنی دربار میں قبول فرما کے ان کی بخشش کا سامان بنائے۔ مجھے ان بچوں نے بار بار یہ بات کہی، اصل خطاب مولانا صاحب کا ہی ہونا ہے، چونکہ بات اسی کی منہ سے اچھی لگتی ہے جس کا کام ہوتا ہے۔ میں کوئی خطیب نہیں، کوئی مقرر نہیں، میں تو خادم ہوں درسگاہوں کا۔ خطابت کلیار صاحب کی، نعت خوانی عارف طاہر صاحب کی، اور جناب سٹیج سیکرٹری عمران وسیر صاحب کی، اور دعوت ہے جی خالد وسیر، زاہد وسیر، مجاہد وسیر صاحب کی، اور جناب ریکارڈنگ کر رہے ہیں جی علی حسن صاحب۔ یہ پروگرام آپ کو پورا بعد میں لینا چاہیں تو آپ کو مل بھی جائے گا۔ میں بس انہی باتوں کا تھوڑا سا تعارف کرا رہا ہوں، تو اس کے بعد میں سپیکر حضرت کے سپرد کرنے لگا ہوں۔ میں یہی درخواست کرنے لگا کہ آپ جم کے توجہ دھیان کے ساتھ علماء کرام کے بیانات کو سنیں، اور پھر اس طرح کی شخصیات، چونکہ مجھے پتہ ہے اسلام آباد میں ان کے اشتہار دیکھ کے آیا ہوں، آزاد کشمیر میں ان کے اشتہار دیکھ کے آیا ہوں، جنوبی پنجاب میں دیکھ کے آیا ہوں، خیبر پختونخوا میں ان کے اشتہار لگے ہیں۔ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا خطیب کے بیرون دوسرے صوبے میں جن کو بلایا جاتا ہے، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے اندر جو ہیں وہ اس وقت جلوہ افروز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی آمد ہمارے بھائی کے لیے اخروی نجات کے سبب بنے گی کہ علماء کرام کا آنا۔ عالم تو جس قبرستان سے گزر جائے، وہاں بعض کتابوں میں آتا ہے 40 دن کے لیے وہاں سے لوگوں سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ تو پتہ جو کوئی نہیں لوگوں کو، جو جس چیز کا پتہ نہ ہو وہ کیا قدر پہچانے، کیا سمجھے۔ ہر چیز کی قدر وہی جانتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، تو وہ اپنی درسگاہ میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھایا کرتے تھے۔ تو ایک شاگرد ان کے پاس آیا کرتا کہ استاد جی مجھے نماز یاد کرا دیں، مجھے دعائیں یاد کرا دیں، مجھے قرآن پڑھا دیں۔ تو انہوں نے نا اس کو جب نماز پڑھا دی، سورہ اخلاص یاد کرا رہے، جب سورہ اخلاص یاد کرا دی تو ایک موقع فرمایا تجھے بڑی دولت مل گئی۔ یہ قل هو اللہ احد جس کو ہم پڑھتے ہیں، پتہ ہے اس کے ثواب کتنا ہے قل هو اللہ احد پڑھنے کا؟ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، اللہ پاک 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ سورۃ یاسین شریف تلاوت کرو، پروردگار عالم 10 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ان اعمال کا بڑا فائدہ ہے جی۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ آخر کار ہر ایک نے جانا ہے۔ آج اٹھا لو بھائی اس کو تھوڑا سا نا۔ تو بات عرض کر رہا کہ ان چیزوں کا ہمیں سیکھنا چاہیے، اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے۔ دین بہت ضروری ہے جی۔ اور آج اس وقت ایسے حالات جا رہے ہیں کہ وہاں صورتحال ہماری یہ بن گئی، اتنی کمزوری آ گئی مسلمان کے اندر کہ وہاں صفیں لگی ہوتی ہیں، وضو بھی کر لیتے ہیں، سخت سردی میں یا سخت گرمی میں کتنا دور دراز ہم سفر کر کے بھی جاتے ہیں، لیکن کتنے لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو جنازے کی دعا ہی نہیں آتی۔ اب دیکھو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے مرنے والے کے ساتھ۔ کتنے دور سے ہم چل کے گئے، وقت بھی نکالا، اپنے گناہ مصروفیات کو بھی چھوڑا، اپنے کام کاج کو بھی چھوڑا، سارے کام چھوڑ کے وہاں پہنچے، اور جس کے لیے پہنچے اس کو بھی کچھ نہ دے سکے ماں سوائے اس کے ورثاء کے ساتھ بیٹھنے کے علاوہ۔ کم از کم ہم جو جا رہے ہیں، ہمارا سب سے بڑا تحفہ ہدیہ یہ ہے کہ ہم کہیں کسی ایصال ثواب کی محفل میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کم از کم ہم صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے وہی مسجد کے اندر ہی ایک پارہ قرآن کی تلاوت کر لیں جی، 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ تحفہ ہے، اس کے لیے ہم جانے پہلے کر کے جائیں، یہ انشاءاللہ کام آئے گا۔ اس کے علاوہ باقی تعلقات رشتہ داری ہے، وہ زندوں کے لیے ہے، دنیا سے جانے والے کے لیے یہی ہے۔ اور ایک اور بھی میں عرض کروں، ایصال ثواب آپ جہاں کہیں بھی بیٹھ کے، جس وقت بھی بیٹھ کے پڑھیں۔
آپ نیت کر کے پڑھیں، الفاظ نکلنے کی دیر ہے فوراً اس دنیا سے جانے والے کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، کوئی تاریخ متعین نہیں، کوئی ٹائم متعین نہیں، کوئی دن متعین نہیں کہ جی فلاں دن کوئی سال، یہ کوئی بالکل شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں۔ بالکل اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 15 سال پڑھا ہے اور 10 سال پڑھایا، 25 سال میں میں نے پوری ریسرچ کی ہے ان مسائل پہ، مجھے نہیں کہیں ملا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت بھی مجھے کہیں مل گئی ہو کہ حضور نے فرمایا فلاں دن تم نے پڑھنا ہے، فلاں دن نہیں پڑھنا، فلاں دن اپنے دنیا سے گئے ہوئے کوئی صالح ثواب کرنا ہے، فلاں دن بالکل مجھے نہیں ملا۔ ہاں کسی کو پتہ ہو تو بتا دے، میں بھی اس کی بات مان لوں۔ عرض کر رہا اس کے لیے کوئی وقت نہیں متعین، کوئی جگہ متعین نہیں، کوئی مخصوص چیز نہیں کہ جی فلاں چیز ہو تو ثواب پہنچتا ہے، نہ نہ نہ۔ آپ باوضو ہو کے صرف نیت کرنی ہے کہ میں یہ جو کلام شریف پڑھنے لگا ہوں، مثلا آپ نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، آپ نے پارہ ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینے سے پہلے آپ یہ نیت کر لیں کہ میں نے یہ جو تلاوت کرنی ہے اس وقت آدھا گھنٹہ کروں، 1 گھنٹہ کروں، اس کا میں ثواب فلاں کو پہنچانا چاہتا ہوں، اپنے والدین کو، اپنے اساتذہ کرام کو، اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو۔ انشاءاللہ الفاظ نکالنے کی دیر ہے، اس کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اسی طرح آپ کلمہ شریف پڑھ لیں۔ علماء نے لکھا ہے ایک نوجوان کی والدہ فوت ہو گئی تو اس نے خواب میں اپنی ماں کو عذاب میں دیکھا، تو اس نے کسی اللہ والے سے کہا کہ میں نے برا خواب دیکھا، میری ماں جیسے کہ عذاب میں گرفتار ہے، تو میں اس کے لیے کیا کروں؟ تو ان اللہ والوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم جو ہے نا 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کرو۔ وہ شروع ہو گیا، اس نے اکیلے نے 70,000 مرتبہ پڑھ کے کلمہ شریف تو اپنی والدہ کو اصالہ ثواب کیا۔ جب اصالہ ثواب کیا تو پھر کچھ دنوں کے بعد خواب میں ملی، اچھی حالت، بڑی خوشباش۔ تو اس نے کہا ماں جی کس وجہ سے عذاب سے رہائی ملی؟ اس نے کہا بیٹا وہ جو تو نے کلمہ شریف پڑھ کے مجھے اصالہ ثواب کیا تھا اس وجہ سے مجھے عذاب سے رہائی مل گئی۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے دنیا سے گئے ہوں کو یہ چیزیں عطا کریں کہ ان کے لیے کلمات خیر پڑھ کے۔ اس لیے علماء نے کہا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ اپنی نیک اولاد چھوڑ کے جانا۔ اپنی اولادوں کو ہم دین پڑھائیں، جی بہت کچھ پڑھا دیتے ہیں، سکول پڑھا دیا، کالج پڑھا دیا، یونیورسٹی پڑھا دیا، بہت کچھ پڑھا دیا، لیکن باپ کے جنازے میں بیٹا کھڑا ہے، اس کو آتی جنازے کی دعا بھی نہیں۔ کتنی گئی گزری بات ہے۔ کیا کرے گا وہ باپ کیا کرے گا اس کی تعلیم کو کہ جو بیٹا اپنی باپ کی میت پہ بخشش کے کلمات بھی نہیں پڑھ سکا، اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ جی ایسی تعلیم دلاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے سکول کے مخالف نہیں ہیں، کراؤ، ڈبل ٹربل MA کراؤ، MCS کراؤ، MSc کراؤ، لیکن کم از کم ایز ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے یہ پڑھا ہے اس کو اتنا بھی نہ ہو کہ جنازے کی دعا نہ آئے، موٹے موٹے دینی احکامات، حلال حرام، جائز ناجائز، ان چیزوں کا بھی پتہ نہ ہو تو میرے خیال میں پھر ہماری مسلمانی کس بات کی ہے؟ کتنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہیں اور بیچارے ان کو بالکل دعا نہیں آتی جنازے کی۔ بھائی یہ مساجد کس کے لیے ہیں؟ علماء کرام کس لیے ہیں؟ پیر صاحبان کس لیے ہیں؟ پیری مریدی کس کو کہتے ہیں؟ پیری مریدی کا یہ مطلب نہیں کہ پیر صاحب چکر لگائیں سال کے بعد دانے لے کے گھر چلے جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ پیری مریدی کا مطلب یہ ہے کہ پیر کے پاس جاؤ، کچھ سیکھ کے آؤ، کچھ لے کے آؤ۔ یہ چیزیں مسجدیں کس کے لیے ہیں؟ آج مسجدوں کے لیے یہ رہ گیا کہ یا مولوی صاحب کو تنخواہ دے دو، یا سال کے بعد دانے دے دو، یا قربانی کی کھالے دے دو، بس مسجد ویران پڑی ہیں، ان پہ جانے والا بھی کوئی نہیں۔ نا قیامت کے دن پتہ چلے گا، قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اللہ کہے گا این المؤذنون، آذان دینے والے کہاں ہیں؟ این الائمہ، مساجد کی امامت کرانے والے کہاں ہیں؟ وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے مسجد میں، این المصلین، وہ کہاں ہیں؟ اس وقت پتہ چلے گا۔ میرے عزیزو، میرے پیارےو، آج وقت ہے ہم سیکھیں۔ کتنے لوگ ہیں، میں مختلف جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں، وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، رب اکبر کی قسم ان کا وضو سنت کے خلاف ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ ایک آدمی کی 60 سال عمر ہو گئی، کوئی یار اتنا مشکل کام ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو دو شرم و حیا ہیں، ایک جنت میں لے جاتی ہے، ایک جہنم میں لے جاتی ہے۔ جو آدمی دین سیکھنے میں حیا محسوس کرتا ہے، آر محسوس کرتا ہے، یہ آر اس کو جہنم میں لے جائے گی۔ ہاں جو گناہوں سے بچتا ہے شرم و حیا کر کے،
یہ اس کو جنت میں لے جائے گی۔ حیا کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، یہ حیا کرنا، یہ شرم کرنا اس کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے پیارو، ہم سیکھیں، آج موقع ہے جی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے صحیح اسلام کے مطابق، سنت کے مطابق وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ نماز جنازہ کیسی پڑھی؟ اب کتنے لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں بعض اوقات ہم بھی رہ جاتے ہیں، دور دراز کہیں جنازوں پہ جاتے ہیں، امام صاحب نے پہلی تکبیر کہہ دی اللہ اکبر، اب آدمی کھڑا ہے کہ میں کروں کیا؟ اب نہ تو سٹیج والوں نے کوئی بتایا، وہی کہانیاں سنا کے گھر چلے گئے، تے اسی بھی صافے موڑے تے رکھے تے گھر چلے گئے، کوئی پتہ نہیں، پہلی تکبیر امام صاحب نے کہہ دی، جنازے میں اللہ اکبر کر دی، اب کھڑا دیکھ رہا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اب اس کا بھی قصور کوئی نہیں، محراب و ممبر کا بھی قصور ہے، مولوی بتائے گا تو اس کو پتہ لگے گا، یہ اور کہانیاں چھیڑ کے بیٹھ جاندے جناب، کام والی گل والے پاسے آؤنا ہی کوئی نہیں، یہ تو شروع کرن گے ویس کرنی تھی جا کے لے جان گے، کرن تو شروع کرن گے یمن لے جان گے، یمن تو شروع کرن گے تے جناب نجاشی دربار ہی پہنچا دین گے۔ بھائی جڑی یہ کرن والی گلاں نے او کرو، بھائی بندہ مر جاوے تے انہوں کرنا کی ہے، ٹھیک ہے، مرن والے دے پڑھنا کی ہے، وہ تو دسنی نہ ہوئی، تو کہانیاں سناون دا نہیں فائدہ، میں عرض کر رہا ہاں۔ اس واسطے اسی بھی سکھیے، سکھاون والے بھی درخواست ہے بھئی اپنی مساجد وچ کم از کم جمعے دے وچ، جمعے والے دن اسی بھی کوشش کر کے پہنچیے، امام صاحب نے بھی چاہیے جمعے والے دن عوام آئی بیٹھیے، اور انہوں نے او سکھاؤ، حلال حرام سکھاؤ، جائز ناجائز سکھاؤ۔ خدا پاک دی قسم ہے، میں ایک بندے کول بیٹھا، اس دی 55 سال عمر ہے، تے بات چل گئی غسل دے فرائض دی، اس آکھا میں نے اے نہیں پتا غسل دے کتنے فرائض ہیں، 6 نیاڑیاں دا پیو سی، تسی دسو اس دا کھاونا حرام نہیں؟ جس بندے دے جسم پاک نہیں اس دا کھانا حرام، پینا حرام، مسجد جانا حرام، قرآن نو ہاتھ لگانا حرام، درود شریف پڑھنا حرام۔ مولوی شروع ہو جائے گا درود شریف دسنے پہلے، یہ تو دس درود شریف پڑھن تو پہلے ضروری کیے۔ میں حیران ہاں، مولویت اس عوام نال کر کے رہی ہے، جو چیز بتانے کی ہے اس کو بتاؤ، اس کو سمجھاؤ، فرقہ پرستی سے جڑے ہوئے ہو، یہ بتانا، یہ پتہ ہے ہم فلانے ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں اسلام ہے کہ نہیں، یہ تو بتایا ہوا ہے سب نے، ہم کون ہیں، الحمدللہ ہم فلانے ہیں، یہ کوئی پتہ نہیں اسلام بھی اس کے اندر ہے کہ نہیں، اسلام کا کوئی پتہ نہیں، نہ مولوی کو پتہ ہے نہ مقتدی کو پتہ ہے۔ کیوں نہیں پتہ؟ مولوی نے بتایا ہی نہیں اسلام، 20 سال امامت خطابت کرا دی پورے گاؤں کی، اس میں ایک دن بھی نہیں بتایا کہ وضو اس طرح کرنا ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، نماز جنازہ ایسے پڑھنی ہے۔ کتنے لوگ ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خدا پاک کی قسم ان کو کوئی پتہ نہیں عید کیسے پڑھنی ہے، کوئی پتہ نہیں، کیوں پتہ نہیں؟ اتنے ذہین ہیں، ایل بھی کر سکتے ہیں، کیا نماز جنازہ سیکھنے کو بہت مشکل ہے؟ نہیں، ان کو بتایا ہی نہیں گیا۔ اس لیے درخواست ہے بھائی، ان کو برا نہیں محسوس کرنا، نہیں، یہ تھوڑے سے میں نے الفاظ اس لیے کہیں، ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھائیں، ہم جائیں مساجد میں جا کے نماز پڑھیں، 5-10 منٹ مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے، مولوی صاحب اے مسئلہ مجھے نہیں پتا، ہم پوچھیں، اللہ مجھے آپ کو اچھا مال کی توفیق عطا فرمائے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، صحابہ کرام علیہ رضوان، اہل بیت رسول، اولیاء کرام، بزرگان دین، پروردگار عالم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں سٹیج بھی